نفسیات کے مطابق اگر کوئی شخص بار بار آپ کے خواہ میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے یا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کسی کو صرف چاہنا محبت نہیں، اس کی ذات کے تمام پہلوؤں کو تسلیم کرنا محبت ہے۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں نصیب سے ملتی ہیں، اور میں نے ہر کامیاب انسان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کسی کو خدا سے مانگو تو فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، وقت سے پہلے کچھ نہیں ملتا۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہوا تو وقت آنے پر خود چل کے آئے گا، ورنہ کسی کے لیے اپنی عزت نفس رسوا نہ کرو۔ کام ایسا کرو کہ نام ہو جائے، اور نام ایسا کرو کہ نام لیتے ہی کام ہو جائے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کے بجائے اس کی سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ تین چیزیں انسان میں طاقت بھر دیتی ہیں: ادرک، کھجور، چھوٹی شہد۔ تین چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں: ٹھنڈا پانی، کچے چاول اور میٹھا۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ مرد کی کامیابیوں اور ذلت کے پیچھے ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ گناہ کا اصل مرکز عورت کا جسم اور مرد کا دماغ ہوتا ہے، یہ کڑوا سچ ہے۔ محترم شوہر، آپ کا اپنی بیوی کو محض اتنا بتانا کہ وہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے اور کیوں ہے اسے آپ سے محبت اور آپ کی مزید قدر کرنے پر مجبور کر دے گا۔ عورت کا بھروسہ جیت کر اس کا دل توڑنے والا انسان انتہائی بے غیرت ہوتا ہے۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈے جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے، جن سے سچی محبت ہو اور وہ میسر نہ ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے ہماری باقی قسمت میں انتظار لکھ دیا گیا ہے۔ مرد شادی جنسی آسودگی کے لیے کرتا ہے، اس کو عورت کی ذہانت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ جہاں محبت راج کرتی ہے وہاں ناممکن کا وجود نہیں ہوتا۔ آپ کا قاتل وہ بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تھکا دیا ہو۔ رشتے کا تقاضا اس بات میں نہیں کہ کوئی آپ کو مکمل کر دے، لیکن کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ اپنے ادھورے پن کو بانٹ سکے۔ 2.5 انچ کی زبان انسان کو وہ چوٹ دیتی ہے جو بڑے سے بڑے ہتھیار بھی نہیں دے سکتے۔ اگر آپ حق پر کھڑے ہیں تو آپ کو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ حق پر نہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص تلاش نہیں کیے جاتے۔ تم محبت کو روتے پھرتے ہو، یہاں تو بھوک ایمان کو کھا جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اگر اس کے بعد بھی آپ کا ان سے رشتہ جاری رہے تو آپ زہر آلودہ ہو سکتے ہیں۔ نفرت اتنی خالص چیز ہے کہ ہو جائے تو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والا دوہرا عذاب سہتی ہیں۔ سب کچھ جان کر انجان جو بننا پڑتا ہے، دھیرے دھیرے انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ شاید ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ نئی نئی بلندیوں کو ضرور چھوئیں، لیکن ایسی اونچائیوں سے بھی بچیں جہاں سے دوسرے لوگ چھوٹے نظر آئیں۔ خدا صرف ملانے کا ہی کام کرتا ہے، رشتوں میں نزدیکیاں اور دوریاں بڑھانے کا کام انسان خود کرتے ہیں۔ اگر پانی کو زبان مل جاتی تو وہ کئی لوگوں سے کہتا کہ تمہیں چہرہ نہیں بلکہ دل دھونے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں اخروٹ کے لاکھوں درخت گلہریوں کی وجہ سے اگتے ہیں۔ وہ اس طرح کے گلہریاں درخت سے اخروٹ توڑ کر زمین میں دبا دیتی ہیں اور پھر بھول جاتی ہیں کہ کہاں دبایا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں سے اخروٹ کا ایک درخت اگتا ہے جس سے خود گلہریوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بلکہ اسی طرح کسی کے ساتھ نیکی کر کے بھول جانا چاہیے، نتیجہ خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ جب دلوں سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو اللہ پاک کی تھی جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ پر سکون اور ہر حال میں خوش رہنے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر کرتے رہیں۔ کسی سے اس قدر فری نہ ہو کہ وہ کسی اور کا غصہ آپ پر نکالنے کی جسارت کرے۔ جب کوئی ضرورت سے زیادہ فری ہو تو اس کے نٹ بولٹس تھوڑے کس دینے چاہیے۔ زندگی بہت ہی خوبصورت نعمت ہے، یہ ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے گی اور ہم پھر آخرت میں ملنے کا انتظار کریں گے، تو کیوں نہ ابھی زندگی کے ہر پل کو خوش ہو کر جیے۔ ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں لوگ دوسروں کی داڑھی میں ٹنکا تو دیکھ لیتے ہیں مگر اپنے گربیان میں لٹکا سانپ بچھو نظر نہیں آتا۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔
زندگی میں کچھ نہیں رکتا، وقت اور انسان زندگی میں آتے ہیں اور گزرتے چلے جاتے ہیں، بس یادیں اور باتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ روٹی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے، لیکن شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لے تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت پہ اتر آئے گا۔ 2 رکعت نفل نماز توبہ پڑھے اور اس کے بعد اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کے یہ 2 نام یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیں اور اپنے شوہر پر پھونکتے یہ دم کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا شوہر آپ کی عزت بھی کرے گا اور پیار بھی۔ جس معاشرے میں عقل اور شعور گھنگرو باندھ لے تو وہاں نفس بھی ناچتا ہے، ایمان بھی ناچتا ہے اور انسانیت بھی ناچتی ہے۔ کامیابی کی ہر سیڑھی پر ایک کتے سے آپ کا واسطہ پڑے گا، اس سے الجھے بغیر آگے بڑھنے والا منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ جس عورت کا قد اپنے مرد سے چھوٹا ہو، اس عورت کو مرد بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔